کہ بھئی اگر ایک قاری غلط ہے، ایک عالم دین غلط ہے، ایک حافظ غلط ہے یا ایک بچہ غلط ہے کہ بھئی ان بچوں کو جو ہے مدرسے سے نکال کے سکولوں میں ڈال دو۔ اب یہ ایک مشہور ایک سوال جو ہے یہ پھیلایا جاتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ بھئی مدارس کے اندر کون سی تعلیم دلوائی جاتی ہے، کون سا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ پتہ بھی ہے کہ مدرسے کے اندر کون سی تعلیم، کون سا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو طالب علم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی مدارس میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی ذرا کالجز اور نکلو، آؤ یہاں پہ تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں سے نکلو، آؤ یہاں پہ بیٹھو، یہاں پہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت اسلام آباد راولپنڈی کے بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث ہیں، وہ جب بھی جاتے ہیں مدرسے میں پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ چند دوستوں کو لے کے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ذرا کلاسوں میں، آپ کو پتہ چلے گا حدیث کی کتاب کیسے پڑھائی جاتی ہے، قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی طلباء کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ آج یونیورسٹیوں میں بیٹھا ہوا طالب علم موبائل بھی ہاتھ میں ہے، یا دین سے بیزار لوگ موبائل ہاتھ میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی پکڑنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی ایک ٹرینڈ چل پڑا، ٹھیک ہے بھائی ہم نے بھی مدارس کے خلاف باتیں کرنی ہے، ہم نے بھی مدارس کے خلاف پوسٹیں کرنی ہے۔ یہ مدارس کیا ہے؟ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، ان کو بند کر دو۔ ابھی میں نے جب اس واقعے کے اوپر میں نے ایک پوسٹ کی، ایک ویڈیو بنا کے، اچھا اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی بات کی کہ بھائی ہم نے یہ جو ظلم ہوا ہے سوات میں مدرسے میں طالب علم کے اوپر، ہم اس کے خلاف ہیں۔ میں نے ظاہر سی بات اسی کے خلاف جو ہے نا ویڈیو بنائی اور وہ پیغام آگے بھیجا۔ اب اس کے نیچے آنے والے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھائی مولوی صاحب آپ بھی مولوی ہیں، مسجد مدرسے کے جو ہے نا پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں اور آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ یہ کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اگر میں اس بچے کے مدارس، اس مدرسے کے اس استاد کی فیور میں اس کے حق میں بات کرتا، پھر لوگ مجھے گالی دیتے۔ ان کی گالی بالکل بجا تھی کہ بھائی ایک جگہ کام غلط ہوا، آپ جو اسی کی سائڈ لے رہے، میں نے اس کے خلاف بات کی۔ لیکن پھر بھی دیکھے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کمنٹ میں جو ہے اس مدرسے والے استاد کو تو نکالی گالی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 1 لاکھ علماء کو گالیاں نکالی، ٹھیک ہے، اور دیگر مدارس دینیہ کو جو گالی نکالی۔ ہم مانتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں یہ وہی مثال یہاں پہ ہمارے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ بھئی جیسے ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندی کرتی ہے، انہوں نے وہ مثال اٹھا کے مدارس دینیہ کے ساتھ لگا دی کہ بھئی اگر ایک قاری غلط ہے، ایک عالم دین غلط ہے، ایک حافظ غلط ہے یا ایک بچہ غلط ہے، ٹھیک ہے بھئی، تو اس بچے کے غلط ہونے کی وجہ سے، اس قاری صاحب کے، اس استاد کے غلط ہونے کی وجہ سے تمام مدارس بھی غلط ہو گئے، تمام علماء بھی غلط ہو گئے، تمام دینی مدارس بھی غلط ہو گئے، سب کچھ غلط ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہ کمنٹ بھی پڑھنے کو ملے کہ بھئی ان بچوں کو جو ہے مدرسے سے نکال کے سکولوں میں ڈال دو یا گھروں میں واپس بھیج دو۔ یہاں پہ علماء کرام جو ہے یہ صرف نام نہاد کے ہیں، یہ چندہ لینے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، میرا یہ سوال ہے آپ سے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا آرام سے اپنی جگہ پہ یہ سوچئے گا، مجھے یہ بتائیں اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو کیا ہمیں اللہ کا تعارف کون کرواتا؟ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو ہمیں محمد رسول اللہ کے متعلق کون بتاتا؟ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو ہمیں صحابہ کے متعلق کون بتاتا؟ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے ہم تک تعلیمات کیسے پہنچتی شریعت کی؟ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے آج ہمارے آباء و اجداد مر کے قبروں میں چلے گئے، جنازے پڑھانے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ آپ لوگ پڑھائیں نہ، جا کے پڑھا سکتے ہیں، آپ لوگ اذان تک نہیں دے سکتے اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر۔